اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے میں ہر جگہ آپ کے بہت چرچے ہوتے ہیں، آپ کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ ہم بھی اس مہینے میں آپ کی عظمت کے چرچے کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا بہت بہت ذکر کیا ہے، ذکر خیر، بہت اچھا ذکر۔ آج ہم سورہ والضحیٰ لیتے ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفصیلات تفہیم القرآن سے ہے، سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے ترجمہ۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ۔ یہ مکہ معظمہ کی بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے۔ یہ آیتیں مکہ معظمہ کی بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو لے کر آتے تھے، اس وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے بند ہو گیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ جبرائیل علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے، وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے۔ بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کفار قریش بھی آپ کو طعنے دینے لگے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا ان آیتوں میں کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت تھی جو دن کی روشنی کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں ہوتی ہے۔ یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے اعصاب پر بہت بوجھ پڑ جاتا،
اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون ملے۔ یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے ابتدا میں وحی نازل ہوتی تو وحی نازل ہونے کی یہ کیفیت آپ پر بڑی بھاری گزرتی تھی، آپ پر بڑی گراں گزرتی تھی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقفہ دیا وحی نازل کرنے میں کہ آپ کو کچھ سکون ملے، وحی وصول کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ جو ہے مصلحت بتائی گئی ہے۔ اس کیفیت میں یعنی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سمجھ رہے تھے اور قریش مکہ آپ کو اس قسم کی طعنے دے رہے تھے، تو اس کیفیت میں یہ سورہ والضحیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اب آئیے اس سورہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ایک رواں ترجمہ۔ قسم ہے روز روشن کی جبکہ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ۔ اب ذرا تفصیل۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ابھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب آپ کے زیر نگیں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں سارا ملک عرب آپ کے کنٹرول میں آ گیا، آپ اس کے حکمراں بن گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عرب کی سرزمین ایک قانون اور ضابطے کی تابع ہو گئی۔ عرب میں کوئی قانون نہیں تھا، لا قانونیت تھی، سر کو بڑا ہر قبیلہ اپنا حکمران، اور وہاں پر کوئی کسی کی سننے والا نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی یہ پوری کیفیت بدل دی اور سارے عرب کو اللہ کے قانون کے تحت اور اللہ کے نازل کردہ دین کے ضابطے کے تحت آپ نے لے آیا۔ یہ آپ کا جو ہے ایک عظیم کارنامہ تھا۔ جو طاقت بھی آپ کی طاقت سے ٹکرائی وہ پاش ہو کر رہ گئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پورا عرب گونج اٹھا۔
جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ لوگوں کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی جھک گئے، مسخر ہو گئے، اور عقائد، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے، آپ کے کام سے، آپ کے کار نبوت سے ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف 23 سال کے اندر بدل گئی ہو۔ ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ پورا عرب جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو اسلام کی تہذیب عطا فرمائی۔ آپ نے ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، کسی جگہ نہیں ہوا کہ جاہلیت میں ڈوبی ہوئی کوئی قوم صرف 23 سال میں اتنی بدل گئی ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک، آپ کا دین اس طاقت کے ساتھ اٹھا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا، اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس دین کے اثرات پھیل گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا میں دیا، ایسی شہرت اور ایسی طاقت اور ایسی حکمرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا، اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی عظمت کا ہم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ وعدہ پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یعنی تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال، ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے، بطن مادر ہی میں تھے، 6 مہینے کے تھے جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے آپ دنیا میں یتیم کی حیثیت سے تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ آپ کی پرورش کرتی رہیں، ان کی شفقت سے محروم ہوئے۔ والد ماجدہ کا انتقال ہوا تو 8 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر تک آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو اس طرح آپ نے پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت تھی، دادا کو اپنے پوتے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں ان کے اتنی محبت تھی، بلکہ ان کو آپ پر فخر تھا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ آپ کے دادا لوگوں کو یہ بولتے پھرتے تھے کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہو کر بڑا نام پیدا کرے گا، اس کا مستقبل بڑا روشن ہوگا۔ فخریہ حضرت عبد المطلب لوگوں سے یہ کہتے تھے۔ دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے حقیقی چچا، سگے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی، اور آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اسے زیادہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ نبوت ملنے کے بعد بھی جب ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی تو اس وقت 10 سال تک، نبوت کے 10 سال تک وہی آپ کی حمایت میں ڈٹے رہے۔ تو اس طرح
اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری ہوئی کہ علم یجدک یتیمن فآوا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ اللہ نے ٹھکانہ فراہم کیا، تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ یہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آپ کی پیدائش ہی سے آپ کے لیے خاص عنایت رہی ہے، عنایتیں رہی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں نا واقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہستی، اللہ کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے، اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک تھی اور بہترین اخلاق سے آراستہ تھی نبوت سے پہلے بھی، لیکن آپ کو دین حق اور دین حق کے اصول اور احکام معلوم نہ تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس حالت میں بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، مگر دین کی تفصیلات آپ کو معلوم نہیں ہوئی تھیں، اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک، فضائل اخلاق سے آراستہ تھی، لیکن آپ کو دین حق اور اس کے اصول و احکام معلوم نہ تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ تمہیں ایمان کی کوئی خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الشورى میں یہ بات فرمائی ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اس آیت کے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تمہیں نا واقف راہ پایا، راہ سے واقف نہیں تھے، اللہ کی راہ سے، صراط مستقیم سے آپ واقف نہیں تھے، اللہ نے ہدایت بخشی۔ تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے، اور ایک ہادی و رہبر ہونے کی حیثیت سے آپ کی شخصیت نبوت سے پہلے نمایاں نہیں ہو رہی تھی، آپ کے اندر بالقوت یہ چیز موجود تھی، مگر ابھر کر باہر نہیں آ رہی تھی۔ اس جاہلی معاشرے میں آپ نمایاں نہیں ہو رہے تھے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس آیت کا کہ جاہلیت کے صحرا میں آپ ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے، جس میں پھل لانے اور ایک پورا باغ کا باغ پیدا کرنے کی صلاحیت تھی، مگر نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی صلاحیت تھی، گویا کہ آپ کے اندر ایسا بیج تھا جو ایک بھاری بھرکم درخت بلکہ باغیچے ہی باغیچے پیدا کر سکتا تھا، مگر یہ صلاحیت ابھی اندر تھی، یہ جو ہے کھل کر باہر نہیں آ رہی تھی۔ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی قوتیں آپ کو عطا کی تھیں، وہ جاہلیت کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو رہی تھیں۔ آپ کی صلاحیتیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضال کا جو لفظ ہے یہاں، ضال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ان حقیقتوں اور ان علوم سے غافل تھے، نہیں جانتے تھے، جن سے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا۔ وہ علوم جو اللہ نے بعد میں آپ کو دیے، آپ نبوت سے پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے آپ کو نبی بنا کر نبوت کے وہ علوم آپ کو عطا کیے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اس آیت کے۔ تو یہ بات خود قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوئی ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، سورہ یوسف۔ اور اگرچہ تم اس سے پہلے ان باتوں سے غافل تھے، جو باتیں آپ نبوت کے بعد کرنے لگے، ان باتوں سے آپ نبوت سے پہلے غافل تھے، نہیں جانتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات اس آیت میں فرمائی ہے کہ وہ وجدک ضالا فہدا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی۔ پھر آگے ہے وہ وجدک عائلا فاغنا، اور تمہیں نادار پایا، غریب پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی، صرف اتنا ہی مال تھا آپ کے پاس نبوت سے پہلے، ایک اونٹنی اور ایک لونڈی، اپنے والد محترم سے یہ ورثہ آپ کو ملا تھا۔ اس طرح آپ کی زندگی کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی، غریبی کی حالت میں ہوئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے تجارت میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا، اس کے بعد انہوں نے آپ سے شادی کر لی اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ نے سنبھالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ نہ صرف یہ کہ مالدار ہو گئے، بلکہ آپ کی مالداری اس طرح کی نہ تھی کہ صرف بیوی کے مال پر آپ کا انحصار ہو، اور اللہ نے بلکہ ان کی تجارت کو فروغ دینے میں، حضرت خدیجہ کی تجارت کو بڑھانے میں، فروغ دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محنت اور قابلیت بھی شامل تھی، اس کا بھی بڑا حصہ تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وجدک عائلا فاغنا، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے کی یہ باتیں، آپ کے بچپن کی باتیں، آپ کی جوانی کی باتیں، آپ کی تجارت کی باتیں، آپ کی شادی کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو جو عطا کیا وہ باتیں میں اس غرض سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، میلاد النبی کا یہ مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو، یعنی چونکہ تم خود یتیم رہ چکے ہو اور اللہ نے تم پر یہ فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہتر طریقے سے تمہاری دستگیری کی، تمہاری مدد کی، اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کا شکر اس طرح ادا کرنا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ فراہم کیا، لہٰذا اگر آپ کسی یتیم کو ٹھکانہ فراہم کر سکو تو ضرور کرو، یہ شکرانہ ہے اللہ کی اس عطا کا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو، پوچھنے والے کو، سوال کرنے والے کو نہ جھڑکو، جھڑک کر بات نہ کرو اس سے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ سائل کو مدد مانگنے والے، حاجت مند، ضرورت مند کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، اگر مدد نہیں کر سکتے تو نرمی کے ساتھ معذرت کر لو، مگر بہرحال انہیں جھڑکو نہیں۔ پوچھنے والی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، اگر مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو نرمی کے ساتھ جو ہے ان کو کہہ دو کہ میں مدد نہیں کر سکتا، جھڑکو نہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اللہ کی یہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم نادار تھے، پھر ہم نے تمہیں مالدار کر دیا۔ تو اس کا شکر اس طرح تم بجا لاؤ کہ کسی پوچھنے والے حاجت مند کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے
تو نرمی کے ساتھ اسے بول دو کہ نہیں کر سکتا، جھڑکو نہیں۔ یہ ہے شکرانہ اللہ کی اس عطا کا۔ اور اگر سائل کو پوچھنے والے یعنی دین کا کوئی مسئلہ پوچھنے والے، دین کا کوئی حکم دریافت کرنے والے کے معنی میں لیا جائے، سائل کا مطلب اگر اس طرح لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص، دین کی کوئی بات پوچھنے والا شخص، خواہ کیسا ہی جاہل ہو، کیسا ہی اجڑ ہو، اور بظاہر خواہ کتنے ہی نامعقول طریقے سے سوال کرے یا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے، بہرحال شفقت کے ساتھ اسے جواب دو اور علم کا ذوق رکھنے والے بد مزاج لوگوں کی طرح اسے جھڑک کر دور نہ بھگا دو۔ یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ اگر کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے والا کوئی مسئلہ پوچھا تو اسے مسئلہ بتا دو۔ اگر پوچھنے والا ذرا سخت مزاج ہے، سختی سے پوچھ رہا ہے، تو بھی اسے نہ جھڑکو، بلکہ اسے نظر انداز کر کے اس کی سختی کو، اس کے اجڑ پن کو، اس کے گنوار پن کو نظر انداز کر کے نرمی کے ساتھ اسے بات سمجھا دو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مطلب۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم ناواقف راہ تھے، پھر اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ تم نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں جانکاری دی۔ یہ احسان، اللہ کا اس احسان کا شکریہ تم اس طرح ادا کر سکتے ہو کہ دین کی بات پوچھنے والے کو نرمی کے ساتھ سمجھا دو، چاہے وہ کتنا ہی سختی سے پوچھے۔ وہ کیا ہے اس کے بعد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ مطلب ہوا۔ اور آخر میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نعمت کا لفظ عام ہے، جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو عطا فرمائی تھیں۔ اس سورہ کے نازل ہونے تک اللہ نے جو بے شمار نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھیں وہ مراد ہیں، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان وعدوں کے مطابق آپ کو عطا کیں جو اس سورہ میں اللہ نے ان سے کیے تھے۔ ان قریب آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے مطابق اللہ نے آپ کو ویسا دیا بھی، بے شمار نعمتیں آپ کو دیں، تو یہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور جن کو اس نے بدرجۂ عتم پورا کیا اللہ نے، پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کا ذکر کرو، اس کا اظہار کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے بیان کرو لوگوں کے سامنے، اس کا اظہار کرو، اس کا ذکر کرو۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کیا جائے، اور اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہیں، ورنہ کوئی چیز بھی میری کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا یہ صحیح شکرانہ ہے۔ نعمت نبوت کا اظہار اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو نعمت آپ کو دی ہے اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے آپ لوگوں میں دعوت پھیلائیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پھیلائیے۔ یہ ہے نعمت کا اظہار، نبوت کی نعمت کا اظہار۔ نعمت قرآن کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے، قرآن پھیلایا جائے۔ قرآن کی نعمت کا شکرانہ قرآن پھیلانا ہے۔
اور زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین کی جائیں۔ نعمت ہدایت، مختلف نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ نے آپ کو ہدایت آپ کو دی ہیں، کہ ان نعمتوں کا شکر کیسا ادا ہو، ان کا اظہار کیسے ہو، جس کا اس آیت میں حکم ہے۔ تو نعمت ہدایت کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتایا جائے اور اس کام کی ساری تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ لوگوں کو جب حق بات بتانا شروع کرتے ہیں تو مخالفت ہوتی ہے، لوگ ایل فیل بولتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان تمام باتوں پر صبر کرنا بھی شکرانے میں شامل ہے۔ اس کام کی ساری تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ یتیمی میں دستگیری کا جو احسان اللہ نے کیا ہے، یتیم تھے مالدار بنا دیا، تو یتیمی میں جو مدد کیا اللہ تعالیٰ تمہاری، اس کے احسان کا اظہار یہی صورت چاہتا ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے۔ غرض یہ ایک بڑی جامع ہدایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات بیان کرنے کے بعد اس مختصر سے فقرے میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، اپنی رب کی نعمت کو ظاہر کرو۔ ان باتوں سے، اس بات سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا اظہار اور شکر ہم کیسے کریں۔ اوپر جو بیان کیا گیا کہ کس نعمت کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، کس نعمت کا شکر کس طرح ہم ادا کریں، کچھ رہنمائی اس سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ ہے وہ چند باتیں جو اس صورت میں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے اور ان پر مزید غور و فکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر توجہ کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔